اللہ تعالیٰ نے تمام، میں سمجھتا ہوں اس میں قوم کی دعائیں بھی ہیں، خصوصاً اللہ تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے، آرم فورسز کی بہادری اور جمع بردی ہے اور ان کی محنت ہے کہ انہوں نے صرف مشین کام نہیں کرتی کہ پاکستان کو اتنی بڑی فتح نصیب کی. ہمارا ایک بھی جہاز اللہ کے فضل سے اس کو کوئی ڈیمیج نہیں ہوا، واٹ ٹو ٹاک آف کہ وہ ختم ہو گیا. تو 6 جیٹ فائٹرز انڈیا کے گرائے گئے، ایک UAV گرایا گیا، وہ ان کو آبویسلی ہضم نہیں ہوا. اس کے بعد ڈپلومیٹک، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ٹیلی گراف کیا لکھتا ہے، پاکستان ایئر فورس از انڈسپیوٹڈ کنگ آف دی اسکائز. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کا بہت شکر کیا، غرور نہیں کیا، تکبر نہیں کیا، بڑی سٹیٹمنٹس نہیں دیں، اور اپنے دائیں ہاتھ بھی ساتھیوں کو بائیں ہاتھ بھی کہ بھئی یہی ریکویسٹ کی کہ اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن چیسٹ بیٹنگ اور ڈیسک تھمپنگ کا فائدہ نہیں ہے. گرا ہوا بندہ ہے، اس کو گر رہنے دیں اس کو. بہرحال ان کی جو انٹرنل ہزیمت ہوئی ہوگی، جو ان کو انٹرنل پولیٹیکل پرابلم آئی ہوں گی، وہ ون کین امیجن. تو انہوں نے اگلا جسٹیفائی کرنے کے لیے ایک بہت بڑا جھوٹ بولا 7 کی رات کو کہ جی پاکستان نے 15 ملٹری انسٹالیشن کے اوپر انڈیا میں حملہ کر دیا، اور اس کو خوب دنیا میں پھیلایا. ان کی فالوئنگ ڈے کی آفیشیل سٹیٹمنٹ بھی موجود ہے، اور اس میں انہوں نے لکھا کہ جی پاکستان نے ہماری 15 ملٹری آفیشیل سٹیٹمنٹ انڈیا کا حملہ کر دیا، اور ہم نے جواباً اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے 4 میزائل اس دن داغے گئے، 3 امرتسر میں داغے. میرا خیال اس کا ملٹیپل پرپز ہے، اتنی تو ٹیکنیکل نہیں ہو سکتی انکمپیٹنس کے پھینکے کہیں اور تو جا کے 3 امرتسر میں گر جائیں. سکھ کمیونٹی کو پرووک کرنے کے لیے، یہ امپریشن دینے کے لیے کہ پاکستانی ہیں، دیکھو ایک تو تمہارا ویزے کے ادھر تمہارے پھینک دیا، لیکن اب سب دنیا کو پتہ ہے کہ وہ ہمارے نہیں تھے. اور ایک جو ہے وہ پاکستان کے اندر ایئر سپیس میں تقریباً 65 جو ہے نوٹک مائلز، اب تقریباً 100 سے پلس مائل کلومیٹرز کہہ لیں، ادھر اس کو ڈسٹرائے کیا گیا. یہ یعنی میجر ہیوی میزائل تھا. معاملہ وہاں ختم نہیں ہوا. اب ہم پیشنس کے ساتھ دیکھ رہے ہیں آرم فورسز اور پاکستان کی گورنمنٹ کہ بھئی ان کو جتنی ہزیمت ہوئی تھی شاید اب وہ تھوڑی سی اپنی قوم کو دکھانے کے لیے کیا ہے. 3 تو اپنی طرف ہی مار دیے کہ ایک پاکستان میں پھینکا ہے اور ویسے وہ گر گیا ہے. لیکن ایک نیا ڈرامہ شروع کیا کہ ڈرونز بھیجنے شروع کر دی. پہلے 24 گھنٹے میں 29 ڈرون بھیجے. اگلے 24 گھنٹے میں جو کہ 9 تاریخ کی قریباً آپ کہہ لیں مغرب تک کو 80 ڈرون پاکستان میں رائٹ فرام نارتھ ٹو ساؤتھ کراچی تک وہ ڈرون جو تھے وہ پھر رہے تھے. اوبیسلی عوام کافی پریشان ہوئی اور اینگر اور ساتھ کیوس. تو 9 کی میٹنگ ہوئی. میٹنگ میں پھر ایک آتھورائز اسپیسیفک پلان کر دیا گیا آرم فورسز کو کہ پیشنس ہیز رن آؤٹ. چاہے انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا. تمام ڈرون 79 آؤٹ آف 80 ور نیوٹرلائزڈ. ایک ڈرون تھا جس نے ایک ملٹری انسٹالیشن پہ تھوڑی سی ڈیمیج کیا اور 4 فوجی زخمی ہوئے. تو ان کو ایک ڈیٹیل پلان، آپ تھے اس میٹنگ میں، رات قریباً 1 بجے تک کئی آورز میں وزیر اعظم کی سربراہی میں تمام آرم فورسز کے چیفز، تمام لیڈرشپ، ان کے چیئرمین صاحب اور ریلیونٹ ڈی جیز گورنمنٹ، اپنا پرائم منسٹر صاحب اور ان کے جو ریلیونٹ اس کمیٹی میں تھے، وہ ایک آتھورائز کر دیا گیا کہ اب ہمیں کافی ہو گئی. اب اگر ایک بھی انہوں نے مزید کوئی حرکت کی تو پھر یہ پورے کا پورا آپریشن فیز 1 اس کو امپلیمنٹ کریں. وہ ہارڈلی محل ہے، ہم اپنے اپنے گھروں میں نہیں پہنچے ہوں گے تو انہوں نے نور خان پہ اٹیک کر دیا، شور کوٹ پہ کر دیا، ادھر رحیمی ایئرپورٹ پہ کر دیا، ادھر سکھر ایئرپورٹ پہ کر دیا. تو آبویسلی
کوئی اس کی ایپیٹائٹ نہیں تھی. دے ہیڈ بین آتھورائز اسپیسیفک ایکشن پلان الحمدللہ, اور اس کے اوپر عمل شروع ہو گیا. جب عمل شروع ہوا تو پھر, اور ہم نے یہ بھی بتایا, جو پہلے دن 15 کی بلیم کیا, وی ریچڈ آؤٹ ٹو آل میجر کیپٹلس. میں نے فون کیے سب کو, اپنے کاؤنٹر پارٹس کو, یہ جھوٹ بول رہے ہیں. I said you have the technology to see is in this digital world these incidents leave marks and dots. You can trace if we went there. مجھے without naming a country, one of the capital, one of the P5, اس نے مجھے 24 گھنٹے کے بعد کنفرم کیا. میں نے کہا did you find it? اس نے کہا کہ آپ ٹھیک ہیں, you are right, and your country has not attacked anywhere in India. Number one. اگلے دن پھیلا دیا گیا انڈیا کی میڈیا میں کہ جی وہ F-16 ہمارے وہاں اٹیک کر دیا انہوں نے, ایک F-16 گرا دیا ہے, پائلٹ اریسٹ کر لیا ہے. آئی اگین ریچڈ آؤٹ. بھئی یہی ہوتی ہے نا فارن آفس کی ذمہ داری. وی ریچڈ آؤٹ ٹو دی, بھئی F-16 کہاں کے ہیں؟ امریکہ کے ہے. دنیا میں جہاں بھی بیچے وہاں سے اڑے گا, ان کی پوری موومنٹ ان کو پتہ ہوتی ہے کہاں سے کدھر جا رہا ہے. انہوں نے بھی آفیشیل اسٹیٹمنٹ دی جناب چیئرمین نیکسٹ ڈے کہ کوئی پاکستان سے F-16 نہ اڑا ہے نہ انڈیا میں گیا. دس اسٹیبلشڈ ہمارا آفر کہ جی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کروا لیں. 24 اپریل پریس کانفرنس میں, اور مین پرائم منسٹر صاحب کی کاکول اکیڈمی میں, اور کپلڈ ود کہ 2 بڑے جھوٹ جو کہ وہ ویریفائی کر سکتے تھے, اور انہوں نے کیا پھر کہ آپ صحیح کہتے ہیں یہ نہیں ہے. تو یہ جو ساری پاکستان نے پھر ان ریٹیلیشن, میں یہ ذرا ضرور عرض کر دوں, ہمارے تمام بھائی بہنیں دوست میڈیا میں جاتے ہیں, بات کرتے ہیں, یہ ساری انفارمیشن اس لیے شیئر کر لو کہ جب آپ بات کریں کانفیڈنس کے ساتھ بات کریں, اور آپ کے پاس تمام حقائق ہونے چاہیے. ہم نے دونوں دفعہ ایسکلیٹی موو ہم نے نہیں کی. ہم نے ان سیلف ڈیفائنس 7 کی صبح بھی ایکٹ کیا, اور ہم نے 10 کی صبح جو رات 1:30-2 بجے کے بعد ہم نکلے, اور جب انہوں نے دوبارہ یہ نور خان وغیرہ پہ کیا, وہ بھی سیلف ڈیفینس میں تھا. وہ بھی آرٹیکل 51 آف دی UN چارٹر کے مطابق ہے. وہ بھی انٹرنیشنل لا اس کی اجازت دیتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی اٹیک ہو, کوئی اگر حملہ کرے, تو آپ اپنا سیلف ڈیفینس میں, یو ڈونٹ ہیو ٹو گو اینی ویئر کہ جا کے سیکورٹی کونسل کی منتیں کری, تو آپ فوری جواب دے سکتے ہیں. ہم نے وہ فوری جواب دیے. تو دنیا نے دیکھ لیا جناب چیئرمین, دی کنڈکٹ بٹوین 22 اپریل, میں اس وقت انقرہ میں تھا, میں پچھلے دفعہ بتایا تھا, فوری ایک ذمہ دار ملک ہونے کے ناطے اسی رات میں نے فارن آفس کو انگیج کیا وہاں سے, اور میں نے کہا کونڈولنس کا میسیج. انہوں نے کہا واٹ اباؤٹ کنڈیمنیشن؟ آئی کہا نو, اگر انڈیا نے آج تک ہماری کنڈیمنیشن نہیں کی انکلوڈنگ جعفر برا, وائی دی ہیل وی ول ڈو ایز بائیلیٹرل, وی ول ناٹ ڈو دیٹ. سو ہم نے نہیں کی اس کی. آپ کی کچھ ذمہ داریاں ہیں انٹرنیشنل فورم کے اوپر, چونکہ آپ اس وقت 2 سال کے لیے UN سیکورٹی کونسل کے ممبر ہیں. ہم نے یہاں نہیں کی, اور اب ہمیں بہت ریکویسٹ کی گئی, بہت ممالک نے کہا آپ کنڈیمنیشن کر دیں. ہم کہا کیوں کریں بھائی, جعفر ایکسپریس انہوں نے کی ہے, اس سے پہلے میں نے کہا ایک دکھا دیں, جہاں ان کو کہیں کہ آپ جعفر ایکسپریس کی کنڈیمنیشن اب کر دیں, ہم کر دیں گے. انہوں نے کہا وٹ اباؤٹ, میں نے کہا وہ ایک ملٹی فورم ہے, وہاں اپنی ذمہ داری ادا کریں گے.